نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رخصت الصوم، روزوں میں رخصت کے مسائل۔ سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان حمزة بن عمرو الاسلمی قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمرو الاسلمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں، اور وہ کثرت سے روزے رکھنے والے تھے، یعنی عام دنوں میں بھی نفلی روزے کثرت سے رکھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہے تو رکھ، چاہے نہ رکھ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، لیکن اگر کوئی شخص آسانی سے رکھ سکتا ہو تو وہ رکھ لے، یعنی رکھنا منع نہیں ہے، چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن رکھنا منع نہیں ہے، الا یہ کہ رکھنے سے انسان کی مشقت بڑھ جائے۔ عن ابی سعید الخدری قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل16 مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من افطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 16 روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے۔ ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور بعض لوگوں نے چھوڑ دیا۔ نہ روزہ داروں نے بے روز پر اعتراض کیا، نہ بے روز نے روزہ دار پر اعتراض کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ چونکہ سفر میں روزے کے چھوڑنے کی اجازت ہے، اس لیے ایک سفر میں جبکہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے نہیں، تو کسی نے بھی دوسرے کو حقیر نہیں جانا اور اس پر اعتراض نہیں کیا، اور کسی نے بھی دوسرے کے بارے میں کوئی ایسا کمنٹ نہیں دیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عام طور پر، اگر ایک معاملے میں 2 لوگوں کی رائے مختلف ہو تو وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ ہر ایک کیا سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ درست ہے، وہ زیادہ صحیح کام کر رہا ہے، اور دوسرا اس سے کم درجے کا ہے۔ تو ہاں، جو یہ سمجھے وہ خود بخود اپنا درجہ کم کر لیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھانے والا بھی اللہ ہی کے حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو عبادت میں اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے۔ کسی چیز کو ایک طریقے پہ کرنا اور دوسرے طریقے پہ کرنا، اگر اس کی مرضی اور دلیل کے ساتھ ہو تو دونوں ہی درست ہو جاتے ہیں۔ حیض اور نفاس والی عورت کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حیض یا نفاس ختم ہونے کے بعد روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ صرف دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، بعد میں صرف قضا ہوگی۔ عن ابی سعید الخدری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلک من نقصان دینہا، رواہ البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں، یعنی ایسا ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی، یہاں بھی کیا استفہامیہ نہیں بلکہ انکاری ہے، کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی بہرحال انسان جب ایک عبادت نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی کمی تو واقع ہو رہی ہوتی، ہاں یہ کمی پوری کہاں سے ہوتی؟ دوسری طرف جس سبب سے وہ روزہ نہیں رکھ رہی، مثلا دودھ پلانے کی وجہ سے، تو وہاں دودھ پلانے کا جو اجر ہے وہ اس کو الگ طور پر مل رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا، بلکہ ایک جگہ اگر ایک فریضے میں کمی ہو رہی ہے تو دوسرے فریضے کے ادا کرنے کا اجر بھی پا رہی ہے۔ ان انس بن مالک الکعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبل والمرضع الصوم، رواہ احمد و ابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک الکعبی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے۔ یعنی ویسے تو یہ رخصت کس کے لیے ہے روزہ بعد میں رکھنے کی؟ مسافر کے لیے یا مریض کے لیے، لیکن حاملہ مریض تو نہیں ہوتی، یا دودھ پلانے والی نہ مسافر ہوتی ہے نہ مریض ہوتی ہے، تو ان دونوں کو بھی بعد میں روزے رکھنے کی اجازت ہے۔ یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی عورت حاملہ اور روزے نہیں رکھ رہی یا دودھ پلا رہی اور روزے نہیں رکھ رہی تو وہ روزے رکھے ہی نہ، نہیں، اس کو روزے رکھنے ہوگے، بعد میں ان کی قضا دینی ہوگی۔
قال ابو الزناد رحمہ اللہ ان السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة رواہ البخاری۔ حضرت ابو الزناد رحمہ اللہ کہتے ہیں مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں۔ رائے کے برعکس ہونے کا مطلب کیا؟ یعنی انسان کی عقل یا اس کی خیال کے یا خواہش کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن مسلمان پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے، یعنی حائضہ عورت روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز ہر مہینے انسان چھوڑتا ہے تو اس میں بار بار ان کو پورا کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن روزہ سال میں ایک بار ہے تو اس کی قضا دی جا سکتی۔ پھر دونوں عبادتوں کی جو کیفیت ہے وہ بھی مختلف ہے، اور ویسے اصل حکمت تو اللہ ہی کو پتہ ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ہم تو بظاہر اگر کوئی ایک بات سمجھ میں آتی ہے تو اسے سوچ سکتے ہیں، ورنہ تو اصل کیا ہے؟ اطاعت، اتباع، فرما برداری۔ روزہ رکھ لو، رکھ لیا، کہا چھوڑ دو، چھوڑ دیا، نماز پڑھو، پڑھ لی، چھوڑ دو، چھوڑ دی، قضا کرو، کر لی، نہیں کرو، نہیں کی۔ تو اصل حکم کیا ہے؟ فرما برداری، بات ماننا، کیونکہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، لیکن زیادہ اہمیت کس بات کی ہے کہ ہمارا رجحان کس طرف ہے، اللہ کی بات ماننے کی طرف یا نہ ماننے کی طرف۔ ان کا سوال یہ ہے کہ دودھ پلانے کا سلسلہ تو 2 سال تک چلتا رہتا ہے، تو ایسے میں کیا پھر عورت 2 سال روزے چھوڑے؟ نہیں، 2 سال کی ضرورت نہیں ہے چھوڑنے کی۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی ساری غذا صرف ماں کا دودھ ہوتی، وہ ابھی کچھ کھا نہیں سکتا۔ تو بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، کم از کم 4 مہینے تک عام طور پہ بچے کو کوئی اور سالڈ فوڈ یا بعض اوقات پانی تک بھی نہیں دیا جاتا، تو وہ کمپلیٹلی ماں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ماں روزہ رکھ لے اور کچھ پیے نہیں، کھائے نہیں، تو کیا ہوگا؟ دودھ میں کمی ہو جائے گی۔ اب اس دودھ کی کمی کا اثر ماں پر تو جو پڑے گا بچے پر زیادہ پڑے، اور بچے کی وہ ایج جو تھی گروئنگ ایج ہوتی، اگر غذا پوری نہ ملے تو وہ ساری زندگی کے لیے سفر کر سکتا ہے۔ تو ایسے میں اس وقت تو ماں روزہ چھوڑ دے تاکہ بچے کو دودھ پورا ملے، لیکن بچہ جب 1 سال کا ہو جاتا ہے اور بھی چیزیں کھانے پینے لگتا ہے تو دودھ ایک اضافی غذا ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب وہ اور دودھ بھی پی لیتا ہے یا اور چیز بھی کھا لیتا ہے اور ساتھ ماں کا دودھ بھی لے رہا ہے، تو اور اس میں کچھ کمی بھی ہو گئی تو بھی اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں ماں پھر روزے رکھ لے، یا پھر سارے نہ چھوڑے، ایک رکھ کے ایک چھوڑ دے۔ تو یہ انڈیویجولس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور بعض اوقات بعض مائیں چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی روزے رکھتی ہیں اور روزے کے ساتھ بھی ان کی دودھ میں کمی نہیں آتی، ان کی ہمت زیادہ ہوتی، تو اس میں بھی یہ صرف رخصت ہے، حکم نہیں ہے کہ بالکل روزہ نہ رکھے۔ جیسے سفر میں چاہے تو رکھ لے چاہے تو چھوڑ دے، اسی طرح اس حال میں اگر وہ سمجھتی کہ وہ رکھ کے کام چلا سکتی تو روزہ رکھ لے۔ سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے، اور اگر رکھا ہو تو توڑا بھی جا سکتا ہے، اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى مکہ فی رمضان فصام فلما بلغ القدید افطر فافطر الناس، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے نکلے۔ جب مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی روزہ توڑ دیا، یعنی آپ کو دیکھ کر۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کی، یعنی مسافر نے اگر روزہ رکھا لیکن دوران سفر اس کو محسوس ہوا کہ اس کی طبیعت ناساز ہو رہی ہے یا سفر دشوار ہو رہا ہے یا تکلیف ہو رہی ہے اس کے روزے کی وجہ سے، اس کو تو روزہ توڑ بھی سکتا، اور ویسے تو روزہ توڑنے کا کفارہ کیا؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، لیکن ایسی صورت میں وہ اس کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھے۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے، اس نے روزہ رکھ لیے اور درمیان دن کے، یا بیمار نہیں صحت مند تھا، صبح ٹھیک تھا، اس نے روزہ رکھا اور اچانک دوپہر کو طبیعت خراب ہو گئی، اب اس کو دوا چاہیے یا ضرورت ہے اس کو کچھ کھانے کی، تو ایسی صورت میں وہ اپنی بیماری کی وجہ سے کیا کر سکتا ہے؟ روزہ کھول سکتا۔ یعنی جان بوجھ کے روزہ توڑنا اور معنی رکھتا ہے، اور مجبوری میں یا ضرورت میں روزہ کھولنا دوسرے معنی رکھتا ہے، یا اس کا حکم دوسرا ہوگا۔ بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو، اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ 1 روزے کا فدیہ 1 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہ، رواہ الدارقطنی والحاکم۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلائے اور اس پر کوئی قضا نہیں۔
اس حکم کے بارے میں دو آرا ہیں، ایک تو یہی جو آپ نے یہاں پڑھی کہ 2 وقت کا کھانا، اور دوسری رائے کیا ہے 1 وقت کا کھانا۔ افضل یہی کہ 2 وقت کا انسان کھلا دے تاکہ دوسرے کا بھی کچھ بن جائے۔ ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلا بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت کے معاملے میں حمل اور دودھ پلانے والی وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شوق سے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں روزہ نہ نبھا سکے تو روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اس صورت میں صرف قضا ہوگی۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل علیہ فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر متفق علیہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا ہجوم دیکھا، یعنی کسی جگہ لوگ اکٹھے ہوئے پڑے، لوگ ایک آدمی پہ سایہ کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا روزہ دار ہے۔ آپ نے فرمایا دوران سفر روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کی، یعنی اپنی جان پر زیادہ ضرورت بوجھ ڈالنا اور مشقت میں پڑنا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ صیام القضاء، قضاء روزوں کے مسائل۔ فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے، یعنی قضاء روزے کب رکھے؟ اگلے رمضان سے پہلے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے اور میں قضاء روزے شعبان سے پہلے رکھنے کا موقع نہ پاتی۔ اور شعبان کب ہوتا ہے؟ رمضان سے پہلے۔ اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، اچھا رکھتے ہیں اور پھر اگلا رمضان آ جاتا ہے۔ اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ فرض روزوں کی قضا متفرق طور پر یا لگاتار دونوں طرح جائز ہے، یعنی آپ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں اور ایٹ اسٹریچ بھی رکھ سکتے ہیں، اکٹھے بھی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت نزلت عدۃ من ایام اخر متتابعات فسقطت متتابعات رواہ الدارقطنی صحیح۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں روزوں کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ قضا روزے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائیں، لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم ہو گیا۔ اسے دارقطنی نے روایت کی، اور اگر یہ حکم باقی رہتا، منسوخ نہ ہوتا، مشکل ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کتنی آسانی کرتا ہے ہمارے لیے۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما لا بأس ان يفرق لقول اللہ تعالی فعدۃ من ایام اخر رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قضا روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسرے دنوں میں تعداد پوری کی جائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی اصل مقصود کیا ہے؟ تعداد کا پورا کرنا۔ مرنے والے کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مر جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضا روزے رکھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا، لیکن اگر وارث میں بھی ہمت نہ ہو تو پھر فدیہ دے دیا جائے۔ نفلی روزے کی قضا ادا کرنی واجب نہیں ہے، یعنی اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا اور توڑ دیا تو قضا رکھنا ضروری نہیں۔ عن ام ہانئ قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وام هانئ عن يمينه قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله ام هانئ فشربت منه فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها أكنت تقضين شيئا قالت لا قال فلا يضرك إن كان تطوعا رواہ ابو داؤد۔ حضرت ام ہانی کہتی ہیں یوم فتح مکہ یعنی فتح مکہ کے روز حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آ کر بیٹھی، آپ کے بائیں طرف آ کر بیٹھی، اور میں یعنی ام ہانی آپ کے دائیں طرف۔ اتنے میں ایک لونڈی برتن لے کر آئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ لونڈی نے وہ برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ نے اس میں سے پیا، پھر وہ برتن مجھے دیا، میں نے بھی اس سے پیا اور کہا یا رسول اللہ میرا تو روزہ تھا، میں نے آپ کا جھوٹا پینے کے لیے روزہ توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی کوئی حرج نہیں، اس کی قضا دینا ضروری نہیں۔ ہاں اگر نظر کا روزہ ہو یا قضا روزہ رکھا اور وہ توڑے تو پھر اس کی قضا ظاہر ہے کہ دینی ہوگی، کیونکہ قضا روزہ جب تک قضا کریں گے نہیں، پورا نہیں کریں گے تو پورا ہی نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے بادل کی وجہ سے روزہ قبل از وقت افطار کر لیا
لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس صورت میں قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح سحری کے وقت کھانا کھا لیا، بعد میں یقین ہو گیا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، اس صورت میں بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ یعنی اگر آپ نے لیٹ سحری کھائی اور بعد میں پتا چلا او ہو یہ تو وقت گزر چکا تھا، آپ نے 6:30 کو 5:30 سمجھا، تو اس صورت میں بعد میں پھر آپ اس روزے کی قضا دیں گے۔ ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت افطرنا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم غیم ثم طلعت الشمس قلت لہشام امروا بالقضاء قال بد من ذلك رواہ ابن ماجہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روز ہم نے بادل کی وجہ سے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا، کیونکہ اس دور میں گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی نا کہ ٹائم دیکھتے لوگ۔ حدیث کے ایک راوی اسامہ کہتے ہیں میں نے ہشام یعنی دوسرے راوی سے پوچھا کیا لوگوں کو اس وجہ سے قضا کا حکم دیا گیا تھا؟ ہشام نے جواب دیا قضا کے بغیر کوئی چارہ ہے؟ یعنی اور پھر کیا کہا گیا؟ یعنی قضا ہی کروایا گیا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ الحالات التي لا يكره فيها الصوم، وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ بھول چوک سے کھا پی لینا روزے کو توڑتا ہے نہ مکروہ کرتا ہے۔ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاہ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ یعنی اب کوئی یہ نہ سوچے کہ اچھا کھا تو چکے ہو تو اور ہی کھا لیں، نہیں، جان کے کھانے سے پھر ٹوٹ جائے گا روزہ۔ مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ان عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاک وهو صائم ما لا احصی او اعد رواہ البخاری۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا کہ گن نہیں سکتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی اتنا زیادہ آپ اپنا منہ صاف رکھا کرتے تھے، یعنی بار بار مسواک کرتے تھے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور مسواک میں ذائقہ بھی ہوتا ہے اپنا۔ گرمی کی شدت سے روزہ دار سر میں پانی بہا سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ان ابی بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ ان رجل ان بعد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج یصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر رواہ ابو داود۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ یعنی اگر سکن کے ذریعے کچھ پانی اندر چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، ایز لانگ ایز کہ آپ کے حلق سے نیچے کچھ نہ اترے۔ روزے کی حالت میں مزی خارج ہو یا احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے، یعنی اس سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ قال ابن عباس و اکرمہ رضی اللہ عنہم الصوم مما دخل ولیس مما خرج رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور اکرمہ فرماتے ہیں روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے یا انسان واش روم جاتا ہے یا پھر جسم سے کوئی اور مادہ نکل آتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، تھوک نگلنا اور مکھی کے حلق میں چلے جانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ذائقہ چکھ کے آگے کھانا نہیں، یعنی چکھ کے تھوک دے تو اور بات ہے، لیکن اگر اپنے منہ کے تھوک ہے وہ اگر اندر چلی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح مکھی مچھر وغیرہ بھی اگر گلے میں چلا جائے یا کوئی خاک وغیرہ۔ روزہ دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں تر کر کے بدن پہ رکھ سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ قال ابن مسعود اذا كان يوم صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا قال الحسن لا بأس بالسعوط للصائم ان لم يصل الى حلقه ويكتحل قال ابن عباس رضی اللہ عنہما لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء قال عطاء رحمه الله يبتلع ريقه قال الحسن ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینا چاہیے، یعنی اپنا حال حلیہ درست رکھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں بشرطے کہ حلق تک نہ پہنچے، نیز روزہ دار سرما لگا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ روزہ دار ہنڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھ لے تو حرج نہیں، اسی لیے ٹوتھ پیسٹ کو بھی منع نہیں کیا جاتا۔ حضرت عطا رحمہ اللہ نے کہا روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے۔ حضرت حسن نے کہا
اگر مکھی روزہ دار کے حلق میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں. اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے، البتہ کھانے سے قبل وضو کر لینا چاہیے. عن ابی بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ قال كنت انا وابی فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضی اللہ عنها قالت اشهد على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان كان ليصبح جنبا من جماع غیر احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على ام سلمة رضی اللہ عنہا فقالت مثل ذلك رواہ البخاری. حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ کے پاس آئے. حضرت عائشہ نے بیان کیا میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے، غسل کیے بغیر روزہ رکھتے، بعد میں فجر سے پہلے غسل فرما لیتے. پھر ہم دونوں حضرت ام سلمہ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا فاراد ان یأکل او ینام توضأ وضوءه للصلاة رواہ مسلم. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح کا وضو فرما لیتے. اسے مسلم نے روایت کیا. انہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں ایک سہولت ہے، رخصت ہے کہ اگر غسل میں تھوڑی دیر ہو جائے تو اس سے پہلے انسان وضو کر کے ضروری کام کاج کر سکتا ہے. روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے بشرطے کہ جذبات پہ قابو ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میرا جی چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آج میں نے بڑا غلط کام کیا ہے، روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو پھر؟ میں نے عرض کیا کلی میں کیا حرج ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کس چیز میں حرج ہے؟ یعنی بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. روزے میں پچھنے لگوانا جائز ہے. پچھنا کیا ہوتا ہے؟ کپنگ. جسم میں سوراخ کر کے چھید کے اس میں سے خون نکالتے ہیں، کپس کو الٹا کر کے، وہ باقاعدہ ایک طریقہ علاج ہے. یا پھر ایک جونک ہوتی ہے تو وہ جونک کو مخصوص پوائنٹس پر لگا دیتے ہیں اور وہ وہاں سے خون سک کرتی ہے اور وہ خون سے بھر جاتی ہے بعض اوقات. اسی لیے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا بلڈ لینا ہے یا دینا ہے تو وہ روزے کی حالت میں لے سکتے ہیں. ڈائبٹیز کے مریض شوگر بھی چیک کر سکتے ہیں. پچھنا لگوانا دیکھیں سینگ سے بھی بعض اوقات وہ کرتے تھے پہلے زمانے میں. اب تو بہت نئے نئے طریقے آ چکے ہیں، اس کے مشینیں ہیں باقاعدہ، اور باقاعدہ ایک طریقہ علاج ہے. میں نے خود کئی دفعہ کروایا یہ علاج، وہ بہت ہی مفید ہے. جسم میں درد وغیرہ کئی قسم کے امراض کا علاج ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک تیز دھار چاقو سا ہوتا ہے، یا کیا کہنا چاہیے اس کو، تو اس سے جس جگہ سے خون لینا ہوتا ہے وہاں وہ اس طرح کرتے ہیں، پرک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پرک ہو کے تو وہ کٹ جاتی نا ہوتی جگہ. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ کپ لے کے صاف اس کو اس کے اوپر الٹا کر کے روک دیتے ہیں، اور اس کپ کے پیچھے ایک سوراخ ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک پائپ سا لگا ہوتا ہے، ایک مشین کے ساتھ لگا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کو پمپ کرتے ہیں تو وہ خون وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ بہت زیادہ نہیں نکلتا، بس تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے. یہ نیچے لکھا ہوا علاج کے طور پر سوئی، بلیڈ یا استرے کے ساتھ جسم کے کسی حصے سے خون نکالنے کو پچھنے لگوانا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انجیکشن اگر وٹامنس کا نہیں ہے لگا سکتے ہیں، انہیلر یوز کر سکتے ہیں کیونکہ انہیلر سٹمک میں نہیں جاتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.